بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس ایونٹ کی جو تھیم ہے وہ بڑی خاص ہے غازہ کے ایشو کو لے کے، کیونکہ یوتھ کے بہت سے سوالات ہیں، اسی لیے سیم ٹاپک چل رہا ہے، میرا بھی، مغیرہ بھائی کا بھی اور ذیشان کا بھی۔ تو دیکھیں ان ٹاپکس کے پیچھے جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کانسیپٹس بہت کلیئر ہونے چاہیے۔ جب تک کانسیپٹس نہیں کلیئر ہے نا، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور چیزوں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال بہت زیادہ کامن ہے آج کل کہ اقامت دین کیا ہے، اور ہم سب کو اقامت دین کی جدوجہد کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، بالکل کرنی چاہیے۔ جہاد، قتال، اس کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ ریلیجس آرگنائزیشنز کا کیا رول ہونا چاہیے، جو غازہ کی صورتحال ہے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، انڈیویجول کا کیا رول ہونا چاہیے، ہم کریں کیا آخر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرا جو ٹاپک ہے اٹس اقامت دین، اور میں اپنا بھی کچھ پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ میں 2007 میں جب دین میں آیا، 2007 میں دین کی طرف انٹرسٹ لینا شروع کیا ایک سیریس انداز میں۔ وہ بڑے ہاٹ ایئرز تھے اس لحاظ سے کہ لال مسجد کا فریش واقعہ ہوا، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں پاکستان میں۔ شروع میں بہت وہاں پہ ایکٹیو ڈیبیٹس چل رہی تھی، اور بالکل جو آج حالات بنے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم تھے پاکستان کے حالات۔ آپ کو پتا سوسائڈ اٹیکس بہت ہو رہے تھے ان دنوں میں، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو 2009 میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا کیفے میں، ٹھیک ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس مارے گئے تھے۔ تو یہ بڑا کامن تھا اس ٹائم پہ، سوسائڈ اٹیکس اینڈ ایوری تھنگ، پھر آرمی آپریشنز ہو رہے تھے، تو وہ بڑی سینسٹیو ٹائم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے میرا اٹھنا بیٹھنا ہر آرگنائزیشن میں ہوا ہے۔ شروع میں جب میں دین کی طرف آیا تو وہ یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے ہر آرگنائزیشن ہوتی ہے، تو اٹھنا بیٹھنا اس لحاظ سے ہوا۔ تنظیم اسلامی میں بھی ہوا، جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہوا، حزب التحریر کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ ٹی ٹی پی میں بھی میرے کچھ دوست اٹریکٹ ہوئے، میرے اپنے کچھ جاننے والے دیندار دوست، تو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے موقف میں سنتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ چونکہ ہر جماعت کا موقف سنا ہوا ہے اور ایک ایکسپیرینس بھی لیا ہوا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ اپنا نچوڑ بتاؤں گا۔ دیکھیں، اقامت دین ہر جماعت چاہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی بات آپ سمجھ لیں۔ جو بندہ کہتا ہے اقامت دین نہیں ہونا چاہیے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اقامت دین ہی چاہتا ہے، ہر مسلمان۔ اب آتی ہے بات طریقہ کار پہ، دس از دی کمپلیکس ایکویشن۔ طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں موٹے موٹے آپ کو جماعتوں کی اپروچ بتاتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اقامت دین اس طرح ہوگی کہ جو ٹرین جا رہی ہے پاکستان کی، ایک ٹرین، پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، ٹرین صحیح جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بس ڈرائیور کو چینج کر دو، ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یعنی اسلامک ڈیموکریسی از فائن بٹ ڈرائیور چینج ہو جائے، اسی لیے دے کیم انٹو پالیٹکس، یہ ان کا ویو ہے، رائٹ۔ اور سب سے ہولسٹک جو جماعت میں اکنالج کر رہا ہوں، سب سے ہولسٹک جس جماعت نے محنت کی ہے میرے نزدیک، میرا موقف ہے، پرسنل موقف ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اقامت دین کی وہ جماعت اسلامی ہے۔ ہولسٹک کا مطلب ہے ایز اے ہول، ہر ڈپارٹمنٹ میں محنت اچھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں چینج ہونی چاہیے، وہ میں انہیں سجیشن بھی دیتا رہتا ہوں اپنے مطابق، میرا بھی ایک موقف ہے۔ تو ان کا یہ موقف ہے ڈرائیور چینج کر دو، اوکے۔ تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ ٹریک بھی غلط ہے، ٹرین بھی غلط ہے، اور ڈرائیور بھی غلط ہے، تو ہمیں ٹریک کو چینج کرنا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ پیسو اور ایکٹیو ریزسٹنس، اور ایکٹیو ریزسٹنس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ایمان والے جمع ہو جائیں گے، خاص نمبر تھا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا، یہ ان کی سمجھ تھی، تو وہ لوگ احتجاج کریں گے، ایکٹیو ریزسٹنس شو کریں گے، پیسو ریزسٹنس بھی شو کریں گے، دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے باہر، ٹھیک ہے۔ حکومت پریشرائز کرے گی، انہیں مارے گی، کوئی مسئلہ نہیں، مریں گے بھی کیونکہ وہ بہت ایمان والے ہوں گے، تو اس سے حکومت میں پریشر آئے گا اور پاکستان میں شریعت نافذ ہو جائے گی۔ اور پاکستان جس طرح افغانستان میں ایک بار شریعت نافذ ہوئی، 2001 کی بات ہے نا، 99 to 2001، تو اسی طرح پاکستان میں بھی شریعت آ جائے گی۔ یہ تنظیم اسلامی کا ان شارٹ موقف ہے۔ ٹی ٹی پی نے کہا کہ ٹرین کو بم سے اڑا دو، ٹھیک ہے، یہ ان کا موقف ہے، اور تکفیر بھی کی،
تکفیر بھی کی، کافر بھی کہا، اسٹیٹ کو بھی کافر کہا، ڈیموکریسی کو کفر کہا، آرمی کو بھی تکفیر کر، خروج کہ بس جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، پہلے منافقین کو ختم کرو اس کے بعد کفار سے جنگ ہے، یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے، بہت کھل کے بتا رہا ہوں. اور اسی لیے علماء کا فتویٰ آیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ لوگ تکفیر کر رہے ہیں اور یہ خروج کر رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، اور بالکل جائز نہیں ہے. آئی ٹوٹلی ایگری. ٹھیک ہے، ان کا یہ موقف ہوا. تو ہر جماعت اقامت دین ہی کرنا چاہتی ہے اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن ہر ایک کا موقف مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آئیڈیالوجیکل جماعتیں جو ایفرٹ کر رہی تھیں اقامت دین کو لے کے اور کر رہی ہیں. اب بات آئی، یہ ہے آئیڈیالوجیکل جماعتیں جنہوں نے کلیم کیا ہم اقامت دین کے لیے کام کریں. اب دوسری جماعتوں کی طرف آ جائیں، جو تبلیغی جماعت ہے، جو کہ ایک دعوت و اصلاح کا، انہوں نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، کہ ہم پالیٹکس میں آئیں گے یا ہم خلافت لائیں گے. انہوں نے کہا ہم لوگوں کے عقائد درست کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان کا کلیم بڑا سمپل ہے، ہم دعوت و اصلاح کا کام کریں گے، لوگوں کو نمازوں کی طرف لگائیں گے. اسی طرح الہدا اٹھا لیں، ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے نا، نظریاتی آرگنائزیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم عورتوں کو قرآن پڑھائیں گے، ایلیٹ کلاس عورتوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور دے ہیو بین ایکسٹریملی سکسیسفل ان دیٹ. آپ لوگ ایکنالج کریں گے، اور بڑا کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اٹھا لیں میں بھی دعوت اسلامی چلیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ تزکیہ کا کام کریں گے، لوگوں کو نبی وسلم کی محبت اجاگر کریں گے لوگوں کے دل میں، اور اپنے مطابق وہ کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی، دوسری جو ہے وہ دعوت و اصلاح اور تزکیہ کا کام کرنے والے. اسی طرح اسی میں آپ چلے شامل کر لیں یوتھ کلب کو. یوتھ کلب نے کلیم کیا کہ یوتھ میں ایک بڑا گیپ ہے، ویکیوم ہے، پوڈ کاسٹ کا ویکیوم ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا کا ویکیوم ہے، اسلامک کنٹینٹ آگے آنا چاہیے، کوالٹی کنٹینٹ آگے آنا چاہیے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یوتھ کلب نے یہ کہا، اس پہ کوشش کی اور کام کیا، اور الحمدللہ کام چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیکس ایکویشن، میں آپ کو اس لیے اس کو کمپلیکس ایکویشن کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ مجھے خود بتائیں کہ جب جماعتیں آپس میں ہی یونائٹڈ نہیں ہیں اقامت دین کے موقف پہ، تو عوام الناس کیسے یونائٹ ہوگی؟ آپ پوچھ لیں، تنظیم اسلامی ڈس ایگری کرتے ہیں جماعت اسلامی سے، ڈاکٹر صاحب نے کھلم کھلا ڈس ایگری کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جماعت اسلامی ڈس ایگری کرتا ہے تنظیم اسلامی سے. اس طرح ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ڈس ایگری کرے. تو ڈس ایگریمنٹ دیکھیں نیچرل ہے، بٹ میری یہ سوچ ہے کہ جب تک سائنرجی نہیں کریٹ ہوگی، تمام جماعتیں بیٹھیں گے نہیں آپس میں، کام کی ڈویژن نہیں ہوگی صحیح سے، تب تک ایک میسو لیول کی چینج نہیں آنے والی. ٹھیک ہے، ہر جماعت کی ایک ایکسپرٹیز ہے اور وہ اس ایکسپرٹیز کو لے کے کام کر رہے ہیں. مغیرہ بھائی نے بھی یہی بات کی. اب نیڈ آف دی آور ہے کہ آپس میں ان لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے، اور میں اس پر بہت توجہ دلاتا ہوں سب کی، تمام جماعتوں کے لیڈرز کی. ہم نے یہاں تک آفر کیا ہے کہ یوتھ کلب پلیٹ فارم دے دیتا ہے، ہم مہینے میں ایک بار ملیں، ہم آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں، آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ کریں. ایک جماعت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ سب کچھ کر لیں، یہ اس سے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جو 90 سال سے لگی ہوئی ہے جماعت اسلامی. 80-90 سال ہو گئے. 80-90 سال میں اتنے کارکن آ گئے ان کے پاس، اتنا انفلوئنس آ گیا، پالیٹکس میں بھی چلے گئے، سینیٹر بھی ہے، تو ان سے تو کچھ ایکسپیکٹیشن لگائی جا سکتی. لیکن ایسی جماعتیں جن کو ابھی 10 سال 11 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ گرو کر رہے ہیں اور وہ ایک خاص فوکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے ان ریئل ایکسپیکٹیشن ہے. جیسے فار ایگزامپل الہدا کو میں کہوں کہ آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے، ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے نا، وہ جہاد کر رہی ہیں، ان کی جہاد یہی ہے کہ خواتین کے عقائد درست کرنا، ان کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج کل ایک موقف یہ پایا جاتا ہے کہ جو آپ کی سوچ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی جو جماعت، اس کو بلٹل کیا جاتا ہے، ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو طعن و تشریح کا ایک وہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل آرتھوڈاکسی پہ بہت اعتراض ہو رہا ہے، اور آرتھوڈاکسی کی غلطیاں ہیں. آرتھوڈاکسی سے مراد ہے روایتی مولوی. ٹھیک ہے، ان کی غلطیاں ہیں اور وہ مانتے ہیں. مدارس کی غلطیاں ہیں، کافی عرصے تک ٹریڈیشنل ٹیچنگز کی وجہ سے شاید
ہم ان ٹاپک سے دور چلے گئے، اقامت دین کیا ہے، تحریک کیا ہوتی ہے، تحریکی سوچ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم کی بات ہونا بند ہو گئی. فیئر انف، یہ کرٹیسزم ویلڈ ہے، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ جا کے گریبان پکڑ لیں ان کا، آرتھوڈاکسی کا. وہ ساری عمر انہوں نے تانے سنے آرتھوڈاکسی نے. کبھی انہوں نے یہ تانا سنا کہ تم نے پرنٹ میڈیا کو حرام کہا ہوا تھا، پھر پرنٹ میڈیا تم نے حلال کر دیا جب قرآن چھپنے لگا. پھر ان کو یہ تانا پڑا کہ تم نے ویڈیو حرام کی ہوئی تھی، اب تم خود ویڈیو میں آتے ہو. یعنی ساری عمر انہوں نے تانے کھائے. اب ان کو نیا تانا پڑ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ بات نہیں کر رہے، جہاد کی بات نہیں کر رہے، فتوے نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ویک طبقہ ہے. ٹو بی آنیسٹ، ویک سے کیا مراد ہے؟ ان کی بیکنگ نہیں ہے اس وقت، بیک نہیں ہے ان کی. کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اسٹرانگ بچے تو بھیجے نہیں، انفلوئنشل بچے دین پڑھنے کے لیے. آپ نے اسٹرانگ فیملیز کے لوگ بھیجے نہیں. تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. ایکویژن کو سمجھنے کی کوشش کریں. میٹر اتنا سمپل نہیں ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ چینج آ جائے اور ایک دم سے جو ہے نا وہ بس مسئلے سارے حل ہو جائیں. یہ اچھی بات ہے مسائل سامنے آئے. دیکھیں پرابلمز کا سامنے آنا یہ اٹ سیلف ایک حل ہے، اور اس ایشو سے پرابلم سامنے آیا ہے، غازہ کے ایشو. اب آپ کے سامنے تھوڑی سی ایکویژن کی وہ چیزیں کھلی ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں حل کرنا پڑے گا اور سائنرجائز کر کے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اکٹھے رہ کے ہمیں حل کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تانے دینا دوسروں کو، اس سے مسئلے حل نہیں ہونے والے، اس سے گیپ بڑھیں گے. غصہ دکھانا، تانے دینا. آرتھوڈاکسی کا بھی ایک جو ہے وہ اعتراض ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے سامنے اعتراضات رکھے ہوئے کہ شیوخ آپ پہ اعتراض ہوتا ہے. ان کے پاس ایک ایک چیز کا جواب ہے. ٹھیک ہے، سننے کی بات ہے. اچھا، ایک اعتراض ان پہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ لوگ ٹاپکس ان کے اچھے نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے نا جی وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں اور بس یہ سوشل ایشوز پہ بات نہیں کرتے، خالد بن ولید پہ بات نہیں کرتے، جہاد پہ بات نہیں کرتے. ان کی بھی ایک شکایت ہے، وہ سنیں. ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے سامنے پہلی صف میں جو آڈینس ہوتی ہے وہ سارے بابے ہوتے ہیں. تو خالد بن ولید سنا کے ہم کیا کریں؟ خالد بن ولید نوجوانوں کا ٹاپک ہے. آپ جاتے ہیں پہلی صف میں جمعے میں؟ نوجوان جاتے ہیں پہلی صف میں؟ یقین کریں آپ لوگ پہلی صف میں خطبوں میں جانا شروع کر دیں، ان کے ٹاپکس چینج ہو جائیں گے. ان پہ پریشر پڑے گا. وہ کہیں گے یار یہ تو آڈینس چینج ہے، پہلے بابے بیٹھتے تھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اب تو نوجوان بیٹھ رہا ہے. خود بخود ان کے ٹاپکس چینج ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. میں ایک عالم کی کلاس میں گیا الحمدللہ، تفسیر کی کلاس میں. آپ یقین کریں کہ پہلے دن ان کی کلاس کچھ اور تھی، میں تھوڑا سا ریگولر گیا، ان کی کلاس کے ٹاپکس بدل گئے. ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ یہ مطلب میرے سامنے ایک اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا بیٹھا ہوا ہے بندہ، تو انہوں نے اپنے ٹاپکس کو چینج کرنا شروع کیا. امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شکایت آپ ذرا ذہن میں رکھیں. نوجوان مسجد میں ہی نہیں آتا، نوجوان خطبوں میں ہی نہیں آتا، نوجوان لیٹ آتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو پھر کس کے لیے وہ بات کریں؟ ٹاپکس خالد بن ولید پہ کیوں وہ بات کریں؟ تو یہ ان کا آرگومنٹ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا میں نے جو آپ کو دیکھے ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے خروج اور تکفیر. دیر از اے ویری تھن لائن. یہ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. خروج ہوتا ہے بغاوت کرنا، باہر نکلنا اور چیلنج کر دینا اتھارٹی کو، اور اس کے بارے میں متفقون علیہ ہمارے علماء کرام کے فتاوی ہیں کہ یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا. دیکھیں خروج کا مطلب ہے خون ریزی. یہ وہی موقف ہے ٹی ٹی پی والا کہ قتل کر دو، منافقین کو ختم کرو. سب سے پہلے انٹرنل گن کو ختم کرو، اس کے بعد ایکسٹرنل سے مقابلہ. اس سے تو آپ مزید ویک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خروج کا، تلوار نہیں اٹھائی. عبداللہ بن ابئی سے بڑا منافق ہے کوئی؟ ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ اس کے کرائمز کتنے زیادہ ہیں عبداللہ بن ابئی کے. صحابہ نے کئی بار کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اڑا دیں. کھل کے منافق تھا، کھل کے منافقت واضح تھی اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر میں نے اسے مار دیا لوگ کیا کہیں گے؟ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے. تو یہ تو ہو گئی کمپلیکس ایکویشن کہ اس کو سالو کیسے کرنا. اور میں نے آپ کو ساری جماعتوں کا موقف بتا دیا اور پرابلم آئیڈینٹیفائی ہم نے یہ کیا ہے کہ جماعتیں آپس میں متفق نہیں ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے چینج اس کے تھرو آ جائے، ہر بندہ فرنٹ لائن پہ آنا چاہتا ہے، ہر بندہ ویڈیو میں آنا چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میری جماعت کی واہ واہ ہو جائے.
یہ مسئلہ ہے, یہ تزکیہ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. کوئی بھی بندہ, بڑے کم ہے جو اب مل کے کام کریں, لیکن انشاءاللہ اس پہ ہمیں ورکنگ کرنی کہ مل کے کام کرو, سائنرجی کریٹ کرو. اور آپ لوگوں کا یہ رول ہے نوجوانوں کا کہ وہ پریشر ڈالیں جماعتوں میں. پریشر سے مراد ہے کہ آپ لوگ ان کی توجہ دلائیں کہ مل جاؤ. یہ کویسچن آپ کو ان سے ضرور کرنا چاہیے. اسکرین دیکھیں, ملنے کا مطلب یہ نہیں پوڈ کاسٹ اکٹھے کرو. ملنے کا مطلب ہے بھائی اسکرین کے بیک پہ تو بیٹھو نا, آپس میں ڈیٹا شیئر کرو, ٹائم نکالو, اسٹریٹجی بناؤ. یوتھ از لوکنگ ٹوورڈز یو فار سم اسٹریٹجی. وہ اسٹریٹجی ہمیں دو. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس لیے جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور ہم نے آفر کیا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے. میں آپ کو یوتھ کلب کی بات بتا رہا ہوں. تو ان شارٹ سمری یہ اب تک کی کہ اقامت دین سب چاہتے ہیں, لیکن ہر ایک کا موقف ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. طریقہ ڈفرینٹ ہونے میں حرج کوئی نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ بڑے مقصد کے لیے یونائٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں. اور ہر ایک کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, ہر جماعت کی کچھ ایکسپرٹیز ہیں. انشاءاللہ چینج اسی سے آئے گی. ٹھیک ہے, یہ میرا موقف ہے. اب میں آپ کے سامنے بہت کلیئر کٹ قرآن کی آیات رکھتا ہوں اقامت دین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ شورى آیت نمبر 13 ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ اقامت دین پہ قرآن میں آپ کو آیت ملے گی. ٹھیک ہے, اگر کوئی ریفرنس پوچھے, سورہ شورى آیت نمبر 13, اس کی ٹرانسلیشن سنیں. Allah has ordained for you of religion what he enjoined upon Nuh and that which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what we enjoined upon Ibrahim, Moses and Jesus. اللہ کہتے ہیں اللہ نے اے نبی تم پر وہی دین اتارا جو دین کس پہ اتارا؟ حضرت نوح پہ, ابراہیم علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام پہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ. یعنی وہی طریقہ کار ہے, وہی دین ہے, وہی احکامات ہیں. اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑھو, سیکٹیرینزم میں نہ پڑھو. اب آرتھوڈاکسی کا آرگومنٹ دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے میرا آرگومنٹ ہے, میں آپ کے سامنے آرتھوڈاکس آرگومنٹس پریزنٹ کر رہا ہوں. علماء کرام کا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر اقامت دین سے مراد ہے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا اور پاور لینا, اتھارٹی لینا, ٹھیک ہے, اقتدار میں آنا, تو حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم تینوں نعوذ باللہ فیل ہیں, کیونکہ تینوں کے پاس کوئی اقتدار یا پاور ہمیں نہیں نظر آتی, گورنمنٹ نہیں نظر آتی. پاور سے یہاں مراد ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب تھا, اور وہ مشن کیا تھا؟ اقیم الدین اور ولا تتفرقوا فیہ, تفرقہ بازی میں نہ پڑو. ہر نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن آپ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ نے کون سی گورنمنٹ اسٹیبلش کی؟ حضرت عیسیٰ نے کون سا جو ہے وہ وہاں پہ پاور لی حضرت عیسیٰ نے, لیکن وہ کامیاب ہے. اور یہی دین اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ نازل کیا. انفیکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس انٹر ہی نہیں ہو سکے, 40 سال بھٹکتے رہے کہ نہیں بنی اسرائیل سینائی پیننسیولا میں, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کی اولاد انٹر ہوئی, حضرت موسیٰ تو انٹر ہی نہیں ہو سکے بیکاز آف دا مسٹیکس آف بنی اسرائیل. تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ فیل ہے نعوذ باللہ, کیونکہ حضرت موسیٰ تو وہاں انٹر ہی نہیں ہو سکے. ثابت یہ ہوا, یہ آرتھوڈاکس کا آرگومنٹ ہے, ثابت یہ ہوا کہ اقامت دین کا مطلب گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا نہیں ہے. واٹ ایگزیکٹلی از اقامت دین؟ تو اس پہ جو ہے وہ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اسکالرس کی کیا اس پہ رائے ہے. سب سے پہلے اسٹیبلشنگ بلیف ان دا وننس آف اللہ اینڈ سنسیئر اوبیڈینس ٹو ہم, اقامت دین میں یہ آتا ہے. اور اس کے پاس ان کے پاس قرآن کی متعدد آیات ہیں, دلائل ہے کہ اقامت دین سے مراد ہے توحید اسٹیبلش کرنا, ٹھیک ہے, توحید سکھانا لوگوں کو. یہ اقامت دین کا ایک ایسپیکٹ ہے, اور ہر نبی نے یہ کیا, اس لیے ہر نبی ٹیکنیکلی کیا تھا؟ کامیاب. اور ہر نبی نے اقامت دین کی, اپنی زندگی میں ہی کی, ٹھیک ہے. دوسری چیز لرننگ دا ریلیجن, دین کو سیکھنا اقامت دین کا حصہ ہے, رائٹ. آپ خلافت اسٹیبلش کر لیں اور لوگ نے دین ہی نہیں سیکھا ہوا, آپ خلیفہ لے آئیں, ابھی بنا دیں, وہ خلیفہ آتے کانسرٹس بین کر دے, سب سے پہلے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکلیں گے اس کے خلاف, سب سے پہلے ریلیز یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکالیں گے کہ اس خلیفہ کو باہر کرو, اور باہر کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں.
इकामत दीन में लर्निंग द रिलीजन है, इकामत दीन में एक्टिंग अपॉन द रिलीजन है, रिलीजन पे अमल करना, इकामत दीन में कॉलिंग पीपल टू दीन है, दीन की तरफ लोगों को दावत देना, ठीक है। इकामत दीन में एफर्ट्स हैं, मेकिंग एफर्ट्स टू मेक रिलीजन ट्रायम्फेंट एंड स्ट्रॉन्ग, रिलीजन को गालिब करना, गलबा, दीन का गलबा, ठीक है। दीन के गलबे पे अब जो है इंटरप्रिटेशंस हैं कि पॉलिटिक्स के थ्रू, सियासत के थ्रू भी, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू भी, एजुकेशन में भी जाके, ठीक है। और हाँ, इसमें बहुत फ़ायदा है कि अगर खिलाफत इस्टेब्लिश हो जाती है तो बहुत फ़ायदा है, खिलाफत का इनकार नहीं है, ये मत समझें कि खिलाफत का कोई इनकार कर रहा है। असल में स्कॉलर्स कहते ये हैं कि खिलाफत नताइज में है, और उसकी दलील मैं आपको देता हूँ कि वो नताइज में, देखिए 3 चीज़ें होती हैं दीन में, अहकामात, कमांड्स, नंबर 2 एक्शंस, एंड नंबर 3 रिजल्ट्स। 3 चीज़ें। नमाज रिजल्ट्स में है कि अहकामात में? अहकामात में। नमाज के फिर एक्शन क्या है? नमाज पढ़ो। हुक्म क्या है? नमाज पढ़ो। और एक्शन क्या है कि पढ़ के दिखाओ। उसके नताइज क्या हैं? बहुत से बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हमें पता है। खिलाफत को आप कहाँ डालते हैं? स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। स्कॉलर्स कहते हैं खिलाफत को हम नताइज में डालते हैं। दलील इसकी क्या है? अब दलील इसकी सुन लें आप, ठीक है, ताकि आपको ये आर्गुमेंट्स बताऊं। वादल्लाहि लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड दोज, वहां भी देखिएगा, हु हैव बिलीव्ड अमंग यू एंड डन राइटियस गुड डीड्स दैट ही विल श्योरली ग्रांट देम खिलाफत। लयस्तखलिफन्नहुम, खिलाफत के वर्ड्स, अल्लाह जरूर उन्हें खिलाफत और सक्सेशन देगा जिस तरह से अल्लाह ने दी तुमसे पहले वाले लोगों को, ठीक है। यहाँ पे शराइत जो है वो 2 हैं। नंबर 1 ईमान लाना, नंबर 2 राइटियस आमाल करना, राइटियस गुड डीड्स करना, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी एफर्ट नहीं करनी चाहिए और बस ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए कि बस ये आ जाएगी, ये मतलब नहीं है। देखिए, दीन की तबलीग जब आप करेंगे तो दीन की तबलीग में इकामत दीन की भी बात होगी, ठीक है, इन द राइट वे। उसमें ये शऊर बेदार किया जाएगा उम्मत मुस्लिमा में दावत और इस्लाह के थ्रू कि इस्लाम हमने शरिया नाफिज करनी है एक लैंड में, ठीक है। शरिया नाफिज होने में और खिलाफत आने में फ़र्क है, ये फ़र्क भी समझ लें। खिलाफत इज़ जस्ट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें मुसलमानों का एक लीडर होता है, खलीफा होता है। शरिया जो है वो जैसे सऊदीया ने लगाई हुई है, काफ़ी हद तक शरिया लगाई हुई है, क्रिमिनल लॉज। अब कुछ और अल्लाह माफ़ करे किसी और डगर पे जा रहे हैं, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम तक हमने देखा है वहाँ पे शरिया लॉ है, ठीक है। तो शरिया लॉ नाफिज होना ये फ़र्ज़ है और इसकी तबलीग बिल्कुल की जाएगी कि अल्लाह का ही लॉ चलेगा। नो लॉ शैल बी मेड अगेंस्ट द इंजक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब खिलाफत जो है स्कॉलर्स के नज़दीक ये कब आएगी? जब मुसलमान ये सारे काम करेंगे जिसकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, इकामत दीन के जो सारे काम हैं, जो लिस्ट आपके सामने मोटी मोटी क्या थी, दीन को सीखना, ठीक है, जिसमें ईमान लाना अल्लाह ने खुद कह दिया। इसमें ईमान से मुराद है तौहीद, तौहीद पक्की करना, तौहीद की दावत देना लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो केस स्टडी है मूसा अलैहिस्सलाम की, वो ये है कि 40 साल वो कौम भटकती रही सिनाई पेनिनसुला में, राइट, और एंटर नहीं हो सके बैतुल मक़दस में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, बछड़े की इबादत, उनमें अभी तक खराफात थी, शिर्क की खराफात थी, तज़किया रिलेटेड इश्यूज थे, अभी तक वो तैयार ही नहीं थे वहाँ एंटर होने के लिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल पनिश किया। और उसके बाद यूशा इब्न नून, मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, बाद में उन्हें नबूवत दी अल्लाह ने, उन्होंने उन्हें एंटर कराया, उनकी औलादों को। कैन यू बिलीव इट? मूसा अलैहिस्सलाम की बिगेस्ट विश थी बैतुल मक़दस जाना, और ये विश उनकी लाइफ में पूरी नहीं हुई। कैन यू बिलीव इट? मूसा अलैहिस्सलाम की विश नहीं पूरी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की। जब फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आया तो थप्पड़ मारा था फरिश्ते को, ठीक है, वो वाक़या आपने पढ़ा हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से ये इल्तिजा की थी कि अल्लाह अगर मुझे मारना ही है तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे बैत मक़दस के करीब कहीं दफना दें। तो उनकी जो कब्र है वो बैतुल मक़दस के करीब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे वो जगह पता है, सहाबा को कहा था, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 40 साल मूसा अलैहिस्सलाम नहीं एंटर हो सके। ये 40 साल क्या चल रहा था? तज़किया, तौहीद की दावत, शिर्क व बिदात से इकायत पाक, ठीक है।
تو اس بات کو ڈیگریڈ کرنا کہ یہ جماعتیں ابھی تک شرک کر رہی ہیں، یہ جماعتیں ابھی تک بدعات میں پڑی ہوئی ہیں، یہ جماعتیں ابھی تک جو ہے وہ تزکیہ پہ کام کر رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہر جماعت کی فوقیت ہے، لیکن سائنرجائز جب ہو جائے گا، اکٹھے جب مل جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا کنٹینٹ امپروو ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ان کا کنٹینٹ امپروو ہو جائے گا. کام وہ وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں، کنٹینٹ میں بہتری آ جائے گی، ان کے سامنے مسائل آ جائیں گے کہ آڈینس کیا چاہ رہی ہے، آڈینس کیا سننا چاہ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں. تو ثابت یہ ہوا اکارڈنگ ٹو دس دلیل کہ خلافت ریزلٹس میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا. اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے یہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اتھارٹی دے گا. اب اتھارٹی کب آئے گی ظاہر ہے اس کے پیچھے پورا ایک میکنزم ہے. وہ ان شارٹ کیا ہے؟ دین کی اگر میں بات کروں، دین میں سب سے پہلے ہے پریزرویشن آف دین. پریزرویشن آف دین. ٹھیک ہے، دین کو پریزرو کون کرے گا؟ ہر دوسرے دن نیا فرقہ کھڑا ہوتا ہے. مثال احمدیت، قادیانیت، کون بولے گا اس کے خلاف؟ علماء بولیں گے نا. کتابیں کون لکھے گا؟ علماء لکھیں گے. کیا یہ آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے. پوری کی پوری زندگی صرف کرنی پڑے گی ایک عالم کو. کیا خیال ہے، یہ جنگ، یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ لبرلزم کا کوئی جماعت مقابلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ایتھزم کا کنٹینٹ پروڈیوس کریں گے نا، ٹرینرز نکالیں گے، ٹریننگز کروائیں گے، ایجوکیٹ کریں گے لوگ کو. انہوں نے یہ ایکسپرٹیز پکڑ لی. فار ایگزامپل یوتھ کلب نے ازمز اور اسکزمز پکڑے ہوئے اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم گناہ پکڑ لیے یوتھ کلب نے کہ یوتھ کو گناہوں سے انشاءاللہ نکالنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، وہ ڈومین پکڑ لی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی پریزرویشن آف دین بڑی امپورٹنٹ ہے. دین کی حفاظت، دین کو محفوظ کرنا. علماء کو ڈیگریڈ نہ کریں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، عقائد درست کیے ہیں لوگوں کے. ہر عالم فارغ نہیں ہے. یہ کہنا ساری سولڈ آؤٹ ہیں، ڈز اٹ میک سینس؟ چلو مان لیتے ہیں علماء سو بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا علماء سو کی تعریف جو ہے وہ تو ہے. لیکن کیا سارے علماء سو ہیں؟ کیا سارے ڈالر اسکالرز ہیں؟ کیا سارے بک گئے ہیں؟ آپ کو کیوں نہیں نظر آتے موقف ایسے اسکالرز کے کہ نکلو باہر، ایکٹیویزم کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے؟ کیا سارے غلط ہیں؟ سارے پاگل ہیں؟ سب نے غلط دین سیکھ لیا ہے؟ ناٹ پاسبل. ان کے پاس دلائل ہیں. ان سے پوچھیں آپ جا کے کہ بھائی ہمیں بتائیں، وہ دلائل بتائیں، آپ کے دلائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو دے ہیو اسٹرانگ دلائل. تو وہ کہتے ہیں ہم پریزرویشن آف دین کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. توحید سکھانا لوگوں کو، بدعات سے نکالنا لوگوں کو، عقائد درست کرنا لوگوں کے، فرقوں کا مقابلہ کرنا، کنٹینٹ دینا فرقوں کے حوالے سے، کتابیں لکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو آپ یہ کہہ کے ڈیگریڈ نہ کریں کہ استنجا سکھاتے ہیں اور وضو سکھاتے ہیں، بس ان کا یہ کام ہے. یہ غلط سینٹینسز ہیں اور اس سے انارکی پھیلے گی. اس کا رزلٹ تو کوئی بھی نہیں. عالم آپ کی بات سننا چھوڑ دیں، کہیں گے یہ تو ہمارے سے بدتمیزی کہہ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس طرح مسئلہ تو نہیں حل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے دعوت و اصلاح. دین میں دعوت و اصلاح بھی ہے. کچھ آرگنائزیشن دعوت و اصلاح کا کام کر رہی ہیں، تھمز اپ ٹو دیم. دین میں سیاست بھی ہے. جماعت اسلامی سیاست کر رہی ہے، گڈ، وی شوڈ سپورٹ دیم. لیکن ان کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ماڈرنائز کیسے کرنا ہے، اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے. اسی طرح جہاد و قتال بھی دین ہے. جہاد و قتال جو آرگنائزیشنز کر رہی ہیں ان کا ساتھ بالکل دیں. جہاد و قتال آرمی کا کام ہے. آرمی میں کانشیسنس بیدار کرنے کے لیے خطاب ہونے چاہیے علماء کو کہ اس طرف ہماری آرمی کی توجہ ضرور دلاتے رہیں، تکفیر کیے بغیر اور خروج کیے بغیر. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. انارکی پھیلے گی ورنہ نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا. تزکیہ کا کام بھی دین ہے. تزکیہ بھی کرا رہی ہیں کچھ جماعتیں، اس کو ڈیگریڈ نہ کریں. اور سیکنگ نالج از آلسو پارٹ آف دین. نالج بھی حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دین ہے، اور جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، لیکن اس طرف ضرور سب کی توجہ دلائیں کہ خدا کے لیے مل جاؤ آپس میں اور چھوڑ دو اپنے ڈفرینسز اور اکٹھے بیٹھو اور کوئی سلوشن کی طرف آؤ اور اسٹریٹجی دو ہمیں کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے. لاسٹلی کچھ اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریفرنس کے ساتھ رکھتا ہوں انشاءاللہ. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ جب ہم اسکالر سے پوچھتے ہیں کہ سلوشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان والا بنو. اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ کیا سلوشن ہے، ایمان والا بنو. اس سے پہلے آپ یہ مذاق اڑائیں، آپ قرآن کی آیات تو سن لیں.
اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ورس 139 میں کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈو ناٹ ویکن, ڈو ناٹ گریو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو, ایمان والے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والے بنو, آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں اس بات کا؟ آپ یہ ان سے سمجھے کہ مولانا ایمان والے کا مطلب کیا ہے, یہ ان کا سبجیکٹ ہے, یہ پوچھیں ان سے, مذاق تو نہ اڑائے. پھر ایک اور آیت سنیں, دیکھیں یہ آیا ہے جی, اور پھر وہ آیا سورہ نور کی آیت 55, اس میں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایمان والے بنو گے, رائٹیس ڈیڈز کرو گے تو میں کیا کروں گا, خلافت عطا کروں گا. تو مذاق تو نہ اڑائیں, بہت بڑا کام ہے ایمان پہ کام کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آیا سنیں سورہ غافر ورس 51, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Indeed, we will support our messengers and those who believe during the life of this world and on the day when the witnesses will stand. اللہ کہتا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم رسولوں کو اور ایمان والوں کو سپورٹ کریں گے. اب اڑائیں آپ مذاق کہ یہ کیا ایمان والا بنو, ایمان, اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کی ہم سپورٹ کریں گے, اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے. جب ایک جماعت ایمان پہ کام کر رہی ہے, ایمان والے بنا رہے ہیں, تو اس کا مذاق تو نہ اڑائے نا, وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایمان والے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی تیز سے چینج آئے گی. پھر یہ سنیے, یہ آیا ہے جی اگلی آیا, دس از فرام چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 103, سورہ یونس 103. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اور پھر ہم نے بچا لیا اور ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین, اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے, لازم کیا ہوا ہے مومنین کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر, اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے فرض کر لیا اپنے اوپر, میں مومنین کی مدد کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی ایمان بوسٹنگ بات ہے. ایمان والے بنو, مومنین بنو, ٹھیک ہے نا. جس طرح بنی اسرائیل پہ کام ہوا ہے 40 سال, پھر جا کے ان کو نصیب ہوا ہے بیت مقدس. اتنے مسائل ہیں امت مسلمہ کے, شرک سے بھرا ہوا ہے, بدعات سے بھرا ہوا ہے. کون ٹھیک کرے گا یہ چیزیں؟ ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اس کا یہ مطلب نہیں جہاد و قتال نہ کریں, اور اس کا یہ مطلب نہیں سیاست نہ کریں, اس کا یہ مطلب نہیں غزہ پہ آواز نہ اٹھائیں. تو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں کہ سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. اور بس آخری جو آیا ہے یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 46. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے نبی, ہو سکتا ہے ہم آپ کو اپنی زندگی میں اپنا وعدہ دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد دکھا دیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. ڈو ناٹ بی ہیسٹی, کام کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نبی, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی میں فتوحات دکھا دیں, ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی زندگی کے بعد. آپ کا کام ہے بیج ڈالنا, اور وہ بیج آپ اپنی فیملی سے شروع کریں, دعویٰ میتھڈالوجی کو فالو کریں. ہو سکتا ہے آپ کی فیملی سے صلاح الدین ایوبی آ جائے, خالد بن ولید آ جائے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کی فیملی سے کوئی کام لے لے. اس لیے دین کو سیکھیں, اقامت دین گھر سے شروع کریں. یہ کرنے والا سلوشن ہے, اس پہ آئیں اگر آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, انڈرسٹینڈ واٹ دین از. بہت عرصے سے ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف دین دی جا رہی ہے, جو کہ غلطی ہے آرتھوڈاکسی کی, میں تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں غلطی آڈینس کی بھی ہے. آڈینس امام مسجد بھی اپنی مرضی کا رکھتے ہیں, جو محلے کے بابے ہوتے ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. اس کو تنخواہ بیچارے کو 15,000 ملتی ہے, اس نے کیا اقامت دین کی بات ہے. وہ تو تھوڑا سا بیچارہ کوئی بزرگوں کے مزاج کے خلاف بات کر دے, اس کو نکال دیتے ہیں, اس کی نوکری ہاتھ سے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو حالات ہیں. اس لیے قصور ہمارا بھی ہے, ہم گئے نہیں مساجد میں, ان کے ٹاپکس ہی وہ ہیں, فضائل پہ بات, قصے کہانیاں. آپ لوگ جاتے ہی نہیں, آپ لوگ فیڈ بیک ہی نہیں دیتے انہیں جا کے, ٹھیک ہے. تو یہی نتیجہ ہے. اس لیے دین پہ بات ہونی چاہیے کہ دین ہے کیا, دین کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرو اور اس پہ بات کرو انشاءاللہ. نمبر 2, لرن دا دین. یہ آپ کا کام ہے. خدا کے لیے دین کو سیکھیں. دین سیکھنے کا مطلب یہ نہیں چند پوڈ کاسٹ دیکھ لیے, سیرت کا مطالعہ کریں, قرآن مجید پڑھیں انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے ساتھ,
تجوید اپنی ٹھیک کریں, قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں, تفسیر سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, ساتھ ساتھ باقی کام بھی کریں, مت چھوڑیں. میں نہیں کہتا دھرنوں میں نہ جائیں, پالیٹکس میں ایکٹیو نہ ہو, سب کریں انشاءاللہ, لیکن خدا کے لیے دین سیکھیں, آپ کی جنریشن سنور جائیں گی. اور یہ اقامت دین ہے. اقامت دین, دین سیکھنے کو کہتے ہیں. اس کے بعد کنیکٹنگ ٹو آر روٹس, صحابہ کو پڑھیں. ہماری برین واشنگ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ جو مرضی ہم کر لیں, سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سب کانشیس میں سپر مین, اسپائڈر مین بیٹھا ہوا ہے. جو مرضی آپ کر لیں, ٹھیک ہے, ایونجرز ہیں ہمارے سب کانشیس میں, ہمارے بچے کے گارڈینز آف گیلیکسی ہیں ہمارے بچے کے سب کانشیس میں. کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بچے کو دیکھیں, اگر آپ کو پن پوائنٹ مجھ سے ایک گائیڈ لائن چاہیے, آپ کل کو شادی کریں گے انشاءاللہ, آپ میں سے کئی لوگ, پن پوائنٹ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو, اولاد کو 13 سال تک کیا کرائیں ہم. 13 سال کی عمر تک آپ کے بچے کو اماں پارا حفظ ہونا چاہیے. میں آپ کو پن پوائنٹ بتا رہا ہوں. اس کو اماں پارا کی ساری صورتوں کا مطلب پتا ہونا چاہیے وتھ تفسیر, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ ایکشن. اس کو کم از کم 15 صحابہ کی زندگی پتا ہونی چاہیے. پن پوائنٹ 15 صحابہ کی, جس میں عشرہ مبشرہ اور مجاہدین صحابہ ہیں, ٹھیک ہے. 15 صحابہ کی اسے زندگی, طرز زندگی پتا ہونی چاہیے, اور اسے اللہ رب العالمین کا اسٹرانگ انٹروڈکشن ہونا چاہیے, اور سیرت پتا ہونی چاہیے. یہ پن پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹیبلش جسٹس, انصاف لائے معاشرے میں. آپ میں سے کوئی بزنس مین ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, کوئی فارما والا یہاں بیٹھا ہوگا, کوئی یہاں پہ حفیظ سینٹر والا بیٹھا ہوگا, ابھی ایک بھائی مجھے ملے, ٹھیک ہے نا, کوئی اسی طرح میں بھی کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے. اپنے اپنے اداروں میں انصاف لائیں. ڈاکٹرز کے ساتھ میرا لیکچر تھا, میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ سب سے پہلے اپنی انڈسٹری میں تو انصاف لائیں نا. کیوں نہیں بولتے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے خلاف؟ کیوں ڈاکٹر جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سے پیسے لے کے دوائیاں دیتا ہے, کیوں نہیں آپ بولتے اس کے خلاف؟ ٹھیک ہے. تو جسٹس یہ ہے, پہلے خود تو اسٹیبلش کریں, اس سے پہلے کسی اور سے جسٹس ڈیمانڈ کرنا, یہ اقامت دین ہے. اس کے بعد ٹیچنگز آف اسلام اپنی اپنی ڈومین میں پروموٹ کرنا, یہ اقامت دین ہے. اپنے دوستوں میں پروموٹ کریں, اپنے فیملی میں پروموٹ کریں, خود بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ, دعوت کا کام کریں, یہ اقامت دین ہے. اس کے بعد جو ہے ویژنری لیڈرشپ کریٹ کرنا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ہوگا. جب آپ اپنے بچوں کی 13 سال تک انشاءاللہ یہ تربیت کریں گے کہ ان کے سب کانشیس میں صحابہ ہیں اور اللہ رب العالمین ہے ان کے سب کانشیس, وہ ویژنری لیڈرشپ خود ہی نکل آئے گی, انفلوئنسرز خود ہی نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ایکٹیو اسٹوڈنٹس کلب بنائیں. آخری بات, بس چند ایک آخری باتیں, اسٹوڈنٹس کلب بنائیں ایکٹیو, جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں دین سیکھنے میں, اور اپنی یونیورسٹیز میں بنائیں, چاہے کیموفلاج کر کے بنائیں, کسی اور نام سے بنائیں, کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی سے بنا لیں, کاؤنسلنگ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سوسائٹی کے نام سے بنا لیں. اگر آپ کی یونیورسٹی اجازت نہیں دے رہی کہ مذہبی آرگنائزیشن نہ یہ بنے, تو کیموفلاج کر لیں, اسٹریٹجی لگائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آڈینس اور یوتھ شوڈ ڈیمانڈ ریلیونٹ ٹاپکس فرام دا امامز, فیڈ بیک دیں امامز کو. اس کے بعد طالوت کے واقعے سے علم اور جسم, یہ 2 ٹیک اویز ملتے ہیں. طالوت بنی اسرائیل کا کنگ تھا جس نے بنی اسرائیل کو وکٹری دلوائی تھی, اور حضرت داؤد ان کی فوج میں تھے, طالوت کی فوج میں, ٹھیک ہے. سورہ البقرہ میں واقعہ ہے, آیت نمبر 240 آنورڈز. طالوت کی تعریف کی اللہ نے کہ 2 باتیں اس کی خاص تھیں, العلم اور الجسم. اسٹرینتھ میں بہت اچھا تھا, العلم میں بہت اچھا تھا. تو علم حاصل کریں اور فزیکل اسٹرینتھ بنائیں, جم, ہٹ دا جم, ٹاپ جی, اوکے. تو تھوڑا اس موڈ میں آئیں, بیسٹ موڈ میں آئیں, رائٹ. اور اپنی خوراک اچھی کریں انشاءاللہ, آرچری سیکھیں, سوئمنگ سیکھیں, ذرا ایکٹیو ہو جائیں, ہارس رائڈنگ سیکھیں, رائٹ. اور ذرا نکلیں, ایک کمفی لائف سے نکلیں, اپنے آپ کو عادت ڈالیں, اس سے آپ کو پتہ لگے گا اقامت دین اپنے اوپر کی ہے کہ نہیں. اور آخری بات, چینج ایجنٹس کریٹ کرنے ہم نے, ٹھیک ہے. چینج ایجنٹ سے مراد ہے پڑھے لکھے لوگ جب دین سیکھیں گے وہ خود بخود لوگوں کو انفلوئنس کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل ڈاکٹر ذاکر نائک ہے کہ نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صرف سامنے کھڑے ہو کے اسپیچ دے رہے ہوتے تھے, لاکھوں لوگ کہتے تھے واو, کنٹینٹ بعد کی بات ہے. ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ایک MBBS ڈاکٹر پینٹ کوٹ پہن کے مذہب کی بات کر رہا ہے, یہی بہت. یہ والے بنے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایک اچھے ماڈرن سے مراد لبرل نہیں ہے, ایک اچھے ماڈریٹ مسلم بنے انشاءاللہ تعالیٰ, چینج ایجنٹ بنے,
اپنے اپنی ڈومین میں دعوت کا کام کریں اور چینج ضرور آئے گی. ایمان والے بنیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ نے اپنے اوپر حق کیا ہوا ہے کہ جب تم ایمان والے بنو گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اور اللہ کین وائپ آؤٹ اسرائیل لائک دس, اس طرح سے وائپ آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کچھ. ہیونگ سیڈ اٹ, انشاءاللہ ساتھ دیں, ہر اس جماعت کا ساتھ دیں جو ایکٹیویزم میں انوالوڈ ہے اس وقت, لیکن تھوڑا سا دیکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ آپ تکفیر خروج کی طرف نہ چلے جائیں, بٹ یہ کہ انشاءاللہ ضرور جائیں, ساتھ دیں ان لوگوں کا. دیز آر سم آف دی ایکشن پوائنٹس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.